السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الشارعين والصلاة والسلام على سيد الشافعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقداما. وعن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر. بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر. کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. خار، ذلت، خواری، بے وقاری، ناکامی، نا امیدی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.
ہم سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم اور احسانات سے اپنے حبیب یار آقا امام الانبیاء شافع روزے جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر زمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ دکھائیں شہر لکھنؤ کے اس قدیم ترین علاقے رستم نگر دریوالوں میں منعقد ہونے والے اس عظیم الشان تاریخ ساز بارونق بابرکت دینی اجلاس جلسہ سیرت النبی و سیرت صحابہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسیرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ تعالی منتظمین جتنے بھی منتظمین احترام ہیں جتنے منتظمین حضرات ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کا عبیش جمیلہ کو قبول فرمائے. بالخصوص ہمارے رفیق مکرم رفیق سفر دینی علمی قرآنی تعلیمی اصلاحی خدمات کا فریضہ انجام دینے والے جمع سال جمع فکر جمع عزم اللہ کے قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے عزیزم حضرت مولانا محمد عادل صاحب ندوی مدد العالی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے آمین. اور جن کی باقاعدہ محنت حسنہ سے اور ان کے تمام رفقائے کرام باقاعدہ جو لگے ہوئے ہیں بعد مغرب سے اس وقت تک اور نہ معلوم کب سے جلسے کا اہتمام فرما رہے ہیں انتظام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کو اجر جزیل اور اجر عظیم سے نوازے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا مہینہ ابھی گزرا ہے گزشتہ ماہ ربیع الاول جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا مہینہ ماہ ربیع الاول جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی. ماہ ربیع الاول جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف 460 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے باقاعدہ ہجرت فرمائی. ابھی ماہ ربیع الاول گزرا. ہم نے ماہ ربیع الاول میں کیا اہتمام کیا کس بات سے توبہ کی کہ ہم نے یہ سوچ کر کے کہ ماہ ربیع الاول میں اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی اور ماہ ربیع الاول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے مبارک قدم پہنچائے تو ہم اس ماہ مبارک میں باقاعدہ جھوٹ سے توبہ کرتے ہیں. ہم اس ماہ مبارک کے فریب داری سے توبہ کرنے اس ماہ مبارک میں دھوکہ دہی سے توبہ کرنے اس ماہ مبارک میں عزم و ارادہ کر لیں اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے جو نمازیں قضا ہو رہی ہیں آئندہ سے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں گے. یہ ربیع الثانی مبارک مہینہ چل رہا رحمتوں برکتوں سے بھرا مبارک مہینہ جس میں عظیم الشان تاریخ ساز جلسہ شہر لکھنؤ کے قدیم ترین علاقے میں منعقد ہوا. ہمارے رفیق مکرم نقیب اجلاس عزیزم حافظ و قاری سید شاہ محمد فیصل میاں صلی اللہ تعالی وسلم ابھی نظامت کے دوران عرض بھی کر رہے تھے. اس سے پہلے عزیزم مولانا جمع سالار مولانا محمد فیصل ندوی صلی اللہ تعالی وسلم بچوں کے حوصلہ افزائی فرما رہے تھے. بالخصوص عزیزم مولانا محمد عادل صاحب مدد علی کے صاحبزادے عزیزم حنظلہ میاں صلی اللہ تعالی وسلم اللہ ان کو عالم دین بھی بنائے حافظ قرآن بھی بنائے. ساتواں پارہ معصومیت دیکھیے بچے کی عمر دیکھیے معصومیت دیکھیے اور اللہ کے قرآن کا 7واں پارہ ماشاءاللہ حفظ کے طور پر پڑھ رہے ہیں. اللہ ان کو باقاعدہ اپنے والد کا جانشین بنائے ان کے دادا معظم تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عزت و وقار کا ان کو ذریعہ بنائے ملت اسلامیہ کی خدمت کا ذریعہ. آمین. میں عرض کرتا ہوں ہم نے عزم و ارادہ نہیں کیا ہم ابھی تک کے قرآن مجید کے قریب نہیں ہو پائے ہم ابھی تک کے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے قریب نہیں ہو پائے. ابھی معصوم بچوں نے سوالوں کے جوابات دیے. کوئز پروگرام جس کی شروعات 150 سال پہلے امریکہ میں تھی 1867 میں. لفظ کوئز لاطینی زبان کا لفظ ہے لاطینی زبان کا لفظ ہے. لفظ کوئز کے معنی پرکھنا جانچنا جانچنا. جرمنی میں پروگرام ہوا انگلینڈ میں پروگرام ہوا. اللہ کا شکر ہے ہمارے شہر لکھنؤ کے اندر باقاعدہ دریوالوں میں یہاں اللہ کے مقدس گھر کے سامنے یہاں پر اس مقام پر باقاعدہ یہ جلسہ ہوا. بچوں نے الحمدللہ دینی معلومات دینی تحقیقات آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ بچوں کو عالم اسلام بنائے
بنائے، دین کا خادم بنائے۔ جب تک کہ ہم کتابوں سے قریب تر نہیں ہوں گے، جب تک کتاب میں رشتہ قائم نہیں کریں گے، جب تک کتابیں ہم نہیں پڑھیں گے، جب تک کتاب والوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، علم آ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے پہلی آیت میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ 1458 سال پہلے اللہ نے امت محمدیہ کو کتاب کا تحفہ عطا فرمایا۔ انگریزوں کے پاس کتاب 550 سال پہلے آئی۔ پہلی کتاب ولیم کیکسٹن نے باقاعدہ 1573 میں چھاپی، 550 سال پہلے۔ ابھی 550 سال پہلے کی کتاب ہے ہسٹری آف گاڈ، دیٹ واز دی فرسٹ پبلشڈ بک ان دی ورلڈ اکارڈنگ ٹو ہسٹری۔ تاریخی اعتبار سے انگریزی کی سب سے پہلی کتاب ہسٹری آف گاڈ ہے، جس کو چھاپنے والے کا نام ولیم کیکسٹن ہے۔ اور قرآن کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ جس موبائل سے ہم چپکے رہتے ہیں، جس موبائل کو سینے سے لگائے رہتے ہیں، آنکھ کھلنے کے بعد نہ ہم مکہ معظمہ کا دوہرا دیکھیں، نہ آیت الکرسی کا دوہرا جو گھر کے کمرے میں لگا ہوا ہے، نہ اس کو دیکھیں، نہ اپنی والدہ کا چہرہ دیکھیں، نہ اپنے معصوم بچوں کا چہرہ دیکھیں، نہ خدمت کرنے والی بیوی کا چہرہ دیکھیں، سب سے پہلے موبائل کا چہرہ دیکھیں۔ یہ موبائل کب آیا؟ 1973 میں۔ قرآن کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ گوگل کب آیا؟ 1998 میں۔ ابھی 36 سال پہلے گوگل آیا۔ 1998 میں۔ قرآن کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ فیس بک کب آیا؟ فیس بک کب آیا؟ 2005 میں۔ قرآن کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ یوٹیوب کب آیا؟ یوٹیوب کب آیا؟ ابھی 2005 میں۔ قرآن کب آیا؟ 1458 سال 1000 سال پہلے۔ ٹویٹر کب آیا؟ 2006 میں۔ قرآن کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ واٹس ایپ کب آیا؟ واٹس ایپ کب آیا؟ 2009 میں۔ واٹس ایپ کب آیا؟ 2009 میں۔ قرآن کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ وائی فائی وائرلیس فیڈیلٹی جس کا فل فارم ہوتا ہے وائرلیس فیڈیلٹی، وائی فائی کب آیا؟ 2012 میں۔ قرآن کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ ایسی کون سی معلومات ہے جو ان تمام ایپ، ان تمام کمپنیوں نے، گوگل نے، یوٹیوب نے آپ کو دین کے بارے میں دی ہے اور قرآن نے نازل ہے؟ آج بھی گوگل پہ سوال کا جواب نہیں ملے گا کہ اللہ نے زمین کو کس دن پیدا فرمایا۔ آج بھی گوگل محتاج ہے، جواب دے نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے درختوں کو، پیڑوں کو کس دن پیدا فرمایا۔ آج بھی باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو جواب نہیں ملے گا، دنیا کے کسی موبائل پر، کسی کمپیوٹر میں جواب نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کب پیدا فرمایا۔ آپ کو باقاعدہ جواب ملے گا 1000 سال پہلے نبیوں کے سردار و امام پیارے آقا سبحان اللہ کہیے ہمارے آقا، امام الانبیاء ہمارے آقا، سید الانبیاء ہمارے آقا، ہمارے آقا، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء شان رسول میں جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا انشاءاللہ موضوع یہی چلتا چلا جائے گا۔ امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاسقیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاسقیاء ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی، ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی، نور الہدیٰ ہمارے نبی، کاف الورا ہمارے نبی، نور الہدیٰ ہمارے نبی، نور الہدیٰ دلی والوں میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ نور الہدیٰ ہمارے نبی، نور الہدیٰ ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، کاف الورا ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، خادم خدیجہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، خادم خدیجہ ہمارے نبی، خادم خدیجہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، خطاط خدیجہ ہمارے نبی، خطاط خدیجہ ہمارے نبی، خطاط خدیجہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، اور شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ، شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہمارے نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت محمد
رسول اللہ حضرت مولانا کبیر اشرف صاحب، حضرت مولانا کبیر اشرف صاحب، جیسے سیرت النبی، جیسے سیرت النبی، نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہمارے نبی، اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام تو سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، بس پیچھے والے حضرات نے سبحان اللہ نہیں پڑھا. اب یہ سلسلہ بیان اور آگے جائے گا، پیچھے والے تک سبحان اللہ نہیں پڑھیں گے. محسن انسانیت ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، محسن انسانیت دوسرے القابات رسول ہیں. نبی کی ذات جو کہ بے مثال ہے، نبی کی صفات بے مثال ہے، نبی کی نبوت بے مثال ہے، نبی کی رسالت بے مثال ہے، اور نبی کی شریعت بے مثال ہے. تو اس کے نبی کے القابات قیامت تک کے بیان ہوں گے. رب کے چاہو جلال سے قسم القابات ختم نہیں. لکھا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، لکھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، لکھا حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ کے قرآن میں ساتوں کے ساتوں سمندر، دنیا کے سارے سمندر اگر روشنائی بنا دیے جائیں اور سارے درخت، سارے پیڑوں کو قلم بنا دیا جائے، اللہ کی ذات کی قسم مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی. نبی بے مثال، نبی کی نبوت ذاتی ہے، اور نبیوں کی نبوت بالعرض ہے. نبی کی نبوت ذاتی ہے، اور نبیوں کی نبوت بالعرض ہے. ہمارے علماء نے لکھا یعنی دیگر نبیوں کو جو نبوت ملی ہے وہ بھی مدینے والے آقا کے صدقے میں ملی ہے. سبحان اللہ، وہ مدینے والے آقا کے صدقے میں ملی ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو دین کی بات بتائیں گے جو معلوم ہے، قرآن مجید سے قریب کر نہیں رہے. آج بھی ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، جن معصوم بچوں نے بھی بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں. بڑی بیٹی سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا، دوسری بیٹی سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، تیسری بیٹی سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، چوتھی بیٹی خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا تذکرہ کہاں کرتے ہیں؟ نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ، نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، اور نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا، نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ. ان کا تذکرہ خیر کہاں؟ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت دین میں شامل و داخل ہے. ان کا تذکرہ ہم کہاں کرتے ہیں؟ جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس میں اللہ تعالی نے جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون. ہم تذکرہ کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. نبی کے دست مبارک پر اسلام ایمان قبول کرنے والے کم و بیش 2.5 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. 10 صحابہ کرام کے نام نہیں معلوم. جغرافیہ کا علم غائب ہے، جغرافیہ تو بیان ہی نہیں ہوتا. ہم جغرافیہ کے علم کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی علم ہے، اس کا تعلق اکیڈمک کوالیفیکیشن سے ہے. جغرافیہ کا تعلق دین سے ہے. جناب والا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ کو استاد مکرم، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ کو استاد مکرم، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حفظ القرآن نام کی شاہکار کتاب لکھی. قرآنی جغرافیہ، قرآن مجید میں جو اماکن مقدسہ، قرآن مجید میں جن بستیوں جن قریوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اس کا جغرافیہ ایسی محققانہ شان کے ساتھ لکھا ہے کہ عرب کے علماء نے جب وہ کتاب پڑھی تو انگشتے بدندہ رہ گئے، حیرت زدہ رہ گئے، ہرکا پکا رہ گئے کہ بھارت کی دھرتی پر جغرافیہ کا اتنا بڑا عالم پیدا ہو گیا. حفظ القرآن جغرافیہ کا تعلق دین سے ہے. ابھی ثابت ہو جائے گا دین سے ہے. آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں، آپ کا دعویٰ صحیح ہے مگر جغرافیہ کا علم نہیں، اس لیے آپ دعوے کی دلیل نہیں دے پاتے. آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں حرم شریف میں ایک ساتھ 40 لاکھ آدمی نماز پڑھتے ہیں. آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں؟ دعویٰ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، درست ہے. حرم شریف میں ایک ساتھ 40 لاکھ آدمی نماز پڑھتے ہیں.
لیکن اگر کوئی جغرافیہ دان آپ سے سوال کر بیٹھے کہ 40 لاکھ آدمیوں کی تعداد آپ کو پتا ہے کتنی ہوتی ہے؟ شہروں کی تعداد 40 لاکھ نہیں ہے. ابھی اندور کا تذکرہ کیا شاہ فیصل صاحب نے. اندور کی آبادی 40 لاکھ نہیں ہے. میں کر دوں آپ سے حرم شریف میں ایک ساتھ حج بیت اللہ کے موقع پر جب ماہ رمضان فریضہ عمرہ جب انجام دیتے ہیں دنیا کے تمام مسلمان مکہ معظمہ پہنچ کر ایک ساتھ بارگاہ ربانی میں 40 لاکھ فرزندان توحید اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے ہیں. تو 40 لاکھ آدمیوں کے کھڑے ہونے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ آپ حرم شریف کا رقبہ بتائیں. آپ سے سوال کرے گا جغرافیہ داں آپ سے سوال کرے گا. آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ حرم شریف میں 40 لاکھ آدمی ایک ساتھ نماز پڑھتا ہے تو آپ سے وہ حق رکھتا ہے یہ پوچھنے کا. آپ کو رقبہ بتانا پڑے گا. آپ کو اپنے گھر کا جناب عبدالحمید صاحب کے ہم لوگ کبھی بیٹھے تھے وہاں دعا باقاعدہ ہوئی. مولانا عادل صاحب نے وہاں کہا کہ دعا ضرور کروائیے گا. دعا ہوئی, ناشتہ ہوا, سب سے ملاقاتیں ہوئی, معصوم بچوں سے ملاقاتیں ہوئی, بزرگوں سے ملاقاتیں ہوئی, نوجوانوں سے ملاقاتیں ہوئی. عبدالحمید صاحب کو معلوم ہے میرے گھر کا رقبہ کتنا ہے, میرے گھر میں کمرے کتنے ہیں, میرے گھر کے زینے کتنے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے 40 لاکھ آدمی باقاعدہ طور پہ حرم شریف میں 1 لاکھ نماز پڑھ رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کو رقبہ بتانا ضروری ہے. آپ کو رقبے کا معلوم ہونا ضروری ہے. آپ رقبہ نہیں بتا پائیں گے تو آپ کا دعویٰ کیسے ثابت ہے؟ جغرافیہ میں یہ بھی شامل ہے. جس اپنے مکان 500 اسکوائر فٹ کے مکان کا ہم کو رقبہ معلوم ہے, اس کا ایریا معلوم ہے, اس کی رجسٹری ہے, اس کا ہاؤس نمبر معلوم ہے. وہ نبی کے جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی, جس نبی کے صدقے میں مکان ہمارا بنا, اس نبی کے مکان کا رقبہ نہیں معلوم ہے. اس نبی کے صدقے میں مکان بنا. بارہا ہم لوگ مولانا عادل صاحب کے گھر میں آئے, بالخصوص عید کے دوسرے دن تیسرے دن ماشاءاللہ ضیافت فرماتے تھے, عظیم الشان دعوت ہوتی تھی. قائد ملت مولانا عبدالبری فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام حاضر ہوتے تھے, ہم سب لوگ حاضر ہوتے تھے اس مقام پر. رقبہ معلوم ہے وہ نبی جس کے صدقے میں ہمارا یہ مکان بنا, اس نبی کے گھر کا رقبہ کتنا ہے؟ 9 فٹ لمبا. کہیے سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حجرہ عائشہ, ایک روایت کے مطابق 10 فٹ لمبا, 9 فٹ چوڑا. دوسری روایت 9 فٹ لمبا, 8 فٹ چوڑا. اگر جغرافیہ کا علم نہیں ہوگا ہم کیسے بتائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جو حجرہ عائشہ میں رہتے تھے اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے؟ امریکہ کا کوئی اسکالر, انگلینڈ کا کوئی لیکچرر, جرمنی کا کوئی پروفیسر یا آسٹریلیا کا کوئی ٹیچر اگر ان سے پوچھ بیٹھے کہ آپ کا جغرافیہ کیسا ہے, آپ بتائیے مسجد اقصی کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے, آپ مسجد اقصی سے اتنی محبت کرتے ہیں, بتائیے مسجد اقصی کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے. وہ آپ کو جب اس طریقے سے جانچے گا پرکھے گا, آپ کیا بتائیں گے اس کو؟ کیا پڑھا جغرافیہ؟ دیکھا آپ نے جغرافیہ کا تعلق دین سے کتنا گہرا ہے. کتنے لوگ جواب دیں گے 272 فٹ لمبی. کتنی؟ مسجد اقصی کی لمبائی 272 فٹ لمبی, 184 فٹ چوڑی. میں بنگال میں خطاب کر رہا ہوں, ایک صاحب نے بنگال میں مجھ سے اسٹیج پہ سوال کر لیا کہ مسجد اقصی کی لمبائی کتنی ہے. ہم نہ مطالعہ کریں, نہ اسٹڈی کریں, نہ ادھین کریں, کیا جواب دیں؟ ہمارے اکابر مؤرخ اسلام لکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں, چھاپتے ہیں اخباروں میں, اشتہارات میں. دارالعلوم دیوبند باقاعدہ جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالبری فاروقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب آزمی دامت برکاتہ اللہ کی عمر دراز فرمائے, ان کا سایہ ملت پر قائم فرمائے, ان کو مکمل طور پر صحت یاب فرمائے. یہ اعتماد فرماتے ہیں تاریخی اعتبار سے, تفصیلی اعتبار سے ہم مطالعہ نہ کریں. حرم شریف کا رقبہ فتح پور میں ہم بیان کر رہے ہیں, فتح پور میں بیان کر, آپ موجود تھے وہاں. کیسا تعمیر میں سے ایک صاحب نے پوچھا تھا, حضرت حرم شریف کا رقبہ بتا دیا, 40 لاکھ آدمی کیسے کھڑا ہوتا ہے وہاں پر ایک ساتھ نماز پڑھنے کا. 8 محرم الحرام کو فتح پور میں باقاعدہ بیان کر رہا ہے. وہاں کی معزز شخصیت مولانا محمد حنیف صاحب کافی مطلب علی کی صدارت میں جلسہ چل رہا ہے. سامعین میں سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا, حرم شریف کا رقبہ بتا دیجیے. میں نے عرض کیا تھا 40 لاکھ فرزندان توحید اس بنیاد پر نماز پڑھتا ہے, سبحان اللہ کہہ دیجیے, لے لیجیے, اور کعبے کی دلیل بھی لے لیجیے. 40 لاکھ مسلمان ایک ساتھ حرم شریف میں نماز اس بنیاد پر پڑھتا ہے جو کہ حرم شریف کا رقبہ, حرم شریف کی لمبائی چوڑائی 38,40,563 اسکوائر فٹ کے علاقے میں
اٹھائی ہوئی ہے. کہاں سے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. 38,40,563 اسکوائر فٹ کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے حرم شریف. خانہ کعبہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی اونچائی بلندی 43 فٹ ہے. حرم شریف کے مینار حرم شریف کے میناروں کی اونچائی 292 فٹ ہے. مسجد اقصی کے میناروں کی لمبائی 121 فٹ ہے. کہیے سبحان اللہ. گنبد خضرا مدینہ منورہ کا گنبد خضرا اس جنوبی مشرقی جنوبی مینار کی لمبائی سبحان اللہ کہیے. پہلی مرتبہ شہر لکھنؤ میں آپ کے اس علاقے میں گنبد خضرا کے مینار کی لمبائی اونچائی بیان ہونے جا رہی ہے. مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے مینار کی باقاعدہ اونچائی 196 فٹ ہے. اگر جغرافیہ نہیں پڑھیں گے تو یہ دینی معلومات حاصل نہیں ہوگی. یہ تو دینی معلومات ہے جس کا معلوم کرنا ضروری ہے. بحث کرنا ہم تو دنیاوی باقاعدہ جغرافیہ پیش کرتے ہیں. ملک ہندوستان کا رقبہ ہم پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے. پروفیسر کو لیکچررز کو ڈاکٹرز کو انجینئرز کو ماسٹرز کو ٹیچر کو کوالیفائڈ کو سیویلائز کو ایجوکیٹڈ کو یہ پتا چل جائے کہ مدرسے میں پڑھنے والے ہمارے مولوی صاحبان باقاعدہ خالی علم حدیثی نہیں جانتے, علم تفسیری نہیں جانتے, علم عربی نہیں جانتے, خالی علم تاریخی نہیں جانتے بلکہ جغرافیہ بھی جانتے ہیں. ہندوستان ملک ہندوستان کی لمبائی چوڑائی بھی جانتے ہیں. ہندوستان کی لمبائی چوڑائی یہ چاہے وہ دیکھ لیں. حضرت مولانا یہ بات بتا دیجیے. چائے تھوڑی دیر کی روک دیجیے. جو لوگ چائے تقسیم کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑی دیر کی چائے روک دیں. حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب غالبی رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے تھے بیان کے دوران کوئی خاطر مدارات نہیں, سب سے بڑی خاطر مدارات عالم کا بیان ہے. قاری سید صدیق احمد صاحب غالبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیان کے بعد چائے شربت پانی جو پیش کیا جائے اس کو نوش فرمائیے. اللہ تعالیٰ منتظمین حضرات کی خدمت کو قبول و مقبول فرمائے. میں عرض کر رہا تھا تاکہ پروفیسر کو پتا چل جائے, لیکچرار کو پتا چل جائے یہ باقاعدہ مدرسے میں پڑھنے والے علم تفسیر پڑھنے والے, علم حدیث پڑھنے والے, علم فقہ پڑھنے والے, علم تاریخ پڑھنے والے یہ جغرافیہ بھی جانتے ہیں, ہندوستان کی لمبائی چوڑائی بھی جانتے ہیں, ہندوستان کتنا لمبا کتنا چوڑا ہے, ہندوستان کا رقبہ کتنا ہے 38,87,782 کے علاقے میں پھیلا ہوا ہندوستان. پھر سے سن لیجیے. آپ دینی جغرافیہ سن رہے تھے, ہو سکتا ہے کہ میں ساری دینی جغرافیہ پڑھا ہوں. عالم اسلام کے سینے میں قرآن مجید کے بیان کرتے آپ سے قرآن مجید کے 3,21,180 حروف کے نور کو باقاعدہ محسوس کیجیے. علم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ہندوستان کا رقبہ 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر ہے. ہندوستان میں سب سے بڑا صوبہ راجستھان ہے. ابھی میں راجستھان میں گیا تھا. راجستھان والوں کو میں نے بتایا تھا کہ ملک ہندوستان کا سب سے بڑا راجیہ سب سے بڑا اسٹیٹ راجستھان ہے. میں عرض کر دوں آپ سے ہندوستان کا سب سے چھوٹا ضلع, سب سے چھوٹا اسٹیٹ, سب سے چھوٹا صوبہ, سب سے چھوٹا راجیہ گوا ہے. ہندوستان کا سب سے بڑا ضلع کچھ ہے. کچھ گجرات کا کچھ ہے. ہندوستان کا سب سے بڑا ضلع کچھ ہے اور کچھ کی لمبائی چوڑائی ہے 45,000 اسکوائر کلومیٹر. کچھ کی لمبائی چوڑائی ہے 45,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے کچھ. ہندوستان کا سب سے چھوٹا ضلع ماہے پانڈوچیری کا ضلع ماہے سب سے چھوٹا ضلع ہے. اس کی لمبائی صرف 8 اسکوائر کلومیٹر ہے. صرف 8 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ہندوستان کا سب سے چھوٹا ضلع. ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں غازی پور اتر پردیش کے غازی پور کے قریب میں گہمر ہے. گہمر ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں ہے. ہندوستان بلہرہ میں شاید بیان کر رہا تھا. بلہرہ کی بات کھانے کے اوپر سے سوال ہوا تھا. آپ موجود تھے وہاں پر جی. 6 محرم کو میں بلہرہ میں بیٹھا. وہاں رفیق ندوی صاحب دسترخوان میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے عرض کیا تھا, ان کے ایک شاگرد نے, ان کے پڑھاتے ہیں استاد مکرم, وہ بھی عالم حافظ قاری, انہوں نے سوال کیا تھا حضرت آپ نے ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں بتایا, گہمر سب سے چھوٹا گاؤں بتا دیجیے. کھانے پر میں بیٹھا ہوں, کھانے پر پوچھ رہے ہیں سب سے چھوٹا گاؤں بتا دیجیے. سب سے میں نے کہا ہاں, کہنے لگے جی. میں نے کہا ہاں, کہنے لگے جی. میں نے کہا HA ہاں, اس گاؤں کا نام ہاں ہے. کہنے لگے کہاں, کون سے صوبے میں, کون سے راج میں؟ تو میں نے کہا اروناچل پردیش میں. بہت ساری دعائیں کی. اگر نہیں پڑھیں گے تو کیسے بتائیں گے؟ آپ امام ہیں, آپ ملت کے قائد ہیں, آپ امت کے رہبر ہیں, یا علماء امت کے رہنما ہیں. مدینے والے آقا نے ان کو رہبر
جس قوم کو، جس امت کو رب ذوالجلال نے 1500 سال پہلے قلم کا تحفہ عطا فرما دیا، 1500 سال پہلے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ قلم نازل فرما دی. جس زمانے میں لوگ قلم کے استعمال سے واقف نہیں تھے، جس زمانے میں لوگ قلم جانتے بھی نہیں تھے، اس دور میں اللہ نے باقاعدہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو باوقار بنانے کے لیے قرآن مجید میں سورہ قلم نازل فرما دی کہ میرے محبوب کی امت قلم لے کر کے چلے، قلم ہاتھ میں لے کے چلے، قلم سے لکھتی رہے، قلم سے پڑھتی رہے، قلم کی برکتیں اس کو ملتی رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلم والا بنا، اس لیے کتاب والے بن جائیے. جغرافیہ کا علم بہت ضروری ہے. میں اب سب کتاب والے بن جائیں. ہم یہ نہیں کہتے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تو امریکہ میں ہے. امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں، امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری، اس لائبریری کا نام ہے لائبریری آف کانگریس. اس دنیا کی سب سے بڑی لائبریری میں کتابیں کتنی ہیں؟ ہماری بک آ گیا کتنی بک ہے؟ 16 کروڑ 20 لاکھ 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ایک لائبریری میں رکھی ہوئی ہے. اس کے لیے انسانوں کے پڑھنے کے لیے. دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری برٹش لائبریری لندن میں. دنیا کا دوسرا سب سے بڑا پستکالیہ لائبریری کتب خانہ برٹش لائبریری لندن میں. کتنی کتابیں ہیں برٹش لائبریری میں؟ کتنی کتابیں ہیں؟ 15 کروڑ کتابوں کا ذخیرہ ہے وہاں. وہاں نہیں کہتے آپ جائیے، وہ 8000 کلومیٹر بہت دور ہے. 8000 کلومیٹر. امریکہ 13000 کلومیٹر. ہندوستان سے سب سے زیادہ دوری پر جو دیش ہے، ہندوستان سے سب سے زیادہ دوری پر جو چلی 17,500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں نہ جائیے. ہمارے ملک ہندوستان میں کتابوں کی کمی ہے. ہمارے ملک ہندوستان میں پٹنہ کی خدا بخش لائبریری کبھی گئے ہم وہاں پہ؟ کلکتہ کی نیشنل لائبریری دیکھی نہیں دیکھی؟ رامپور کی رضا لائبریری میں کبھی گئے نہیں گئے؟ چھوڑ دیجیے، یہ دور ہے علاقے. ہمارے شہر لکھنؤ میں نقد العلماء نے شبلی لائبریری کا آج تک دیدار نہیں کیا. بس ہاتھ میں موبائل آ گیا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اسی طرح زندگی گزاریں گے. ان کی بات واہی تباہی کی بات، فضول کی بات، نقلیات کی بات، جھوٹی بات. موبائل پر کوئی ایسے میں آ جائے، کوئی پوسٹ آ جائے، بغیر جانے بوجھے، بغیر سمجھے، بغیر تحقیق کیے اس کو سینڈ کر دے رہے ہیں، ارسال کر دے رہے ہیں، دوسروں کو پہنچائے دے رہے ہیں. گناہ کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں، تو انفرادی طور پہ گناہ ہوا، ہم نے خاموشی سے گناہ ہم سے ہو گیا، ہم نے توبہ کرنا. لیکن گناہ کو عام کرنا بدترین گناہ. گناہ کو عام کرنا بدترین گناہ ہے. کسی کی نماز قضا ہو گئی، کسی کو بتائے نہیں، خاموشی سے قضا نماز ادا کر. اللہ کی شان رحیمی سے امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے. لیکن وہ بازاروں میں آ کے کہے بھیا آج ہماری ظہر کی نماز قضا ہو گئی، بھیا آج ہم فجر کی نماز نہیں اٹھ پائے، بھیا عصر کی نماز میں چھوٹ گئی، ارے ہم نے 5 دن سے عشاء کی نماز نہیں پڑھی. یہ اپنے گناہ کا اعلان کر رہا ہے. اس کی ممانعت نہ کرنا. تنہائی میں گناہ سے ہو گیا، غیبت ہم نے کر دی، کسی کی برائی کر دی، توبہ استغفر اللہ ہم نے کر لیا، اس شخص سے معافی مانگی، گناہ معاف ہو گیا. لیکن ہم یہ کہیں ہم نے ان کو صاحب ایسا جواب دیا کہ وہ لاجواب ہو گئے، اپنا منہ دے کر کے چلے گئے. ایک ہم نے غیبت کی، دوسرے غیبت کا اعلان کیا. عذرے گناہ بدتر از گناہ، عذرے گناہ بدتر از گناہ. گناہ کا عذر گناہ سے بدتر ہے. گستاخی کی ارے کب تک یہ پہاڑا پڑھتے رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کسی نے گستاخی کی تو آپ باقاعدہ ان الفاظ کو مشہور کر کے کتنا بھاری گناہ کمائے، کتنا بھاری گناہ کماتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال مبارکہ حدیث کے ذخیرے میں موجود ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی نے گستاخی کی تو صحابہ کرام خود جا کر گفتگو کرتے تھے، جواب دیتے تھے، مذاکرے کرتے تھے، بات کرتے تھے، جواب دیتے تھے، پھیلاتے نہیں تھے. میرے آقا کو یہ کہا، میرے نبی کو ان لفظوں میں کہا، میرے پیارے نبی کی شان میں یہ لفظ استعمال کیے. آپ نے کبھی پڑھے حدیث شریف میں کبھی اس طرح کے الفاظ پڑھے؟ ہمارے نبی کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، مگر کبھی آپ نے کہیں پر دیکھا کہ کسی صحابی نے الفاظ کو نقل کیا تو کہ گستاخی کے الفاظ نقل کرنا حرام ہے اور ہم یہ گناہ حرام کا کرتے رہتے ہیں. کسی ایک نے پوسٹ بھیج دی، اس کو چاروں
کہا ارے اس کو ڈیلیٹ کر دو، مٹا دو، اریز کر دو، ہٹا دو، اس کو موبائل میں نہ رکھو. یہ نحوست بھرے الفاظ کو اپنے موبائل میں نہ رکھو، نہ کہ یہ کہ دوسروں کو بھیجو عام کرو. ہمارے ابا کو کوئی ماں کی گالی بکے، ہمارے والد مرحوم اللہ جنت بخشے ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے، ہم اس ایس ایم ایس کو بھیجیں گے؟ اس ایس ایم ایس کو ہم عام کریں گے؟ نہیں کریں گے، غائب کر لے جائیں گے، غائب کر لے جائیں گے. یہ پھیلا کر کیا ملتا ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ نمازوں کی باتیں ہم نہیں کر رہے، نمازیں نہیں پھیلا رہے، اذان کی باتیں نہیں پھیلا رہے. نبی کی امت قیامت تک باقی رہے گی، کیونکہ نبی کی نبوت قیامت تک، نبی کی رسالت قیامت تک، نبی کی سیادت قیامت تک، نبی کی قیادت، نبی کی قیادت قیامت تک، نبی کی بصیرت قیامت تک، نبی جو عبادت فرما رہے ہیں اپنے روضہ پاک میں وہ قیامت تک، اور نبی کی باقاعدہ نورانی صورت قیامت والے قیامت تک، نبی کی تعلیمات قیامت تک، نبی کے معجزات قیامت تک، نبی کا قرآن قیامت تک، نبی کا بیان قیامت تک، نبی کا اعلان قیامت تک، اور ہونے والی اس مسجد میں ہونے والی 5 وقت کی اذان قیامت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جلسے سیرت النبی، جلسے سیرت النبی، حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب، حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب. یہ اذان قیامت تک ہوتی رہے گی. جب نبی کی نبوت قیامت تک کیا ہے، نبی کی رسالت قیامت تک، یہ تو بتاؤ نبی کی امت قیامت تک نہیں رہے گی؟ نبی کی امت قیامت تک باقی نہیں رہے گی؟ نبی کی امت قیامت تک باقی رہے گی؟ میں کر دوں آپ سے، آج بھی ملک ہندوستان میں 7 لاکھ اکارڈنگ ٹو گوگل انفارمیشن. میں زیادہ یقین نہیں کرتا گوگل کی انفارمیشن پر، کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ کس نے کس تحقیق کے ساتھ، کس بلاگر نے اور کس انفارمیشن کو باقاعدہ کتنی ریسرچ کے بعد اس کے اوپر سینڈ کیا ہے. اس لیے زیادہ یقینی، زیادہ آتھینٹک نہیں، لیکن پھر بھی ایک خیال اور ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے. گوگل نے بتایا کہ 7 لاکھ مسجدیں. چلیے مان لیے 35 لاکھ اذانیں ہو رہی ہیں، کہیے سبحان اللہ. 35 لاکھ اذانوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی 70 لاکھ مرتبہ اذان میں لیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ایک اذان میں کتنی مرتبہ نام لیا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ. ایک اذان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک کتنی مرتبہ آتا ہے؟ ایک اذان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی نامی کتنی مرتبہ آتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر مان لیجیے 7 لاکھ مسجدیں ہیں اور 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں، 7 میں 35 لاکھ اذانیں ہو گئی. 35 لاکھ اذان، 35 لاکھ چونا، 70 لاکھ مرتبہ مدینے والے آقا کا نام خالی ملک ہندوستان کی اذان میں لیا جائے. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ایسا زندہ، کام ایسا زندہ، نبی کی نبوت اور رسالت ایسی زندہ، اور نبی کی امت ایسی زندہ کہ ایک دن میں اذان میں مدینے والے آقا کا نام نامی سے گرامی 70 لاکھ مرتبہ لیا جا رہا ہے. تو بتاؤ پوری دنیا کی اذانوں میں مدینے والے آقا کا نام نامی سے گرامی کتنی مرتبہ لے لیا جاتا ہے؟ یہ حساب لگائیے. ہمارے علمائی کا ذمہ ہے، گناہ سے علمائی بچیں، عام نہ بچیں. پوری دنیا میں کتنی مسجدیں ہوں گی؟ How many mosques are there in the world at present time? At countries there are 35 mosques in the world at currently. دنیا میں کتنی مسجدیں تقریباً according to Google information 36 lakhs mosques. 36 lakhs mosques. 36 lakhs mosques. کتنی 36 لاکھ مسجدیں. سبحان اللہ. 36 لاکھ مسجدیں. دنیا میں سب سے زیادہ مسجدیں کہاں ہیں؟ انڈونیشیا میں 10 لاکھ مسجدیں. کہیے سبحان اللہ کہتے جائیے. ایک عام آدمی کی 1 سے 2 دکان ہوتی ہے تو ابا خوش ہوتے ہیں، بھائی سارا خوش ہونا، لیکن ابا ضرور خوش ہوگی، اماں خوش ہوگی. 1 کار سے 2 کار ہوگی، ابا اماں ضرور خوش ہوں گے، بھائی سارا خوش ہونا. پڑوسی کو چھوڑیے، 2 صحباب چھوڑیے، ابا اماں ضرور خوش ہوتے ہیں. 2 مکان ہو گئے، ابا اماں زیادہ کوئی خوش نہیں ہوگا. اماں ابا سے بہتر کوئی دنیا میں خیر خواہ ہمدرد دوست نہیں ہے. ہم مسجدوں کی بات کریں. انڈونیشیا میں 10 لاکھ مسجدیں. سبحان اللہ. ملک ہندوستان میں 7 لاکھ مسجدیں. چین میں 30,000 مسجدیں. ایران میں 48,000 مسجدیں. عراق میں 10,500 مسجدیں. انگلینڈ میں 1,500 سے زائد مسجدیں. امریکہ میں 2,828 سے زائد مسجدیں. جرمنی میں 2,500 سے
جیے ہیں. نبی زندہ, نبی کا نام زندہ, نبی کا بیان زندہ, نبی کا اعلان زندہ, نبی کی زبان زندہ, اور حضرت بلال کی اذان زندہ. حضرت بلال کی اذان زندہ. تو کیوں نا امید ہوتے ہیں, کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ نا امیدی لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایمان والے کے نا امیدی کفر ہے. لا تہینوا ولا تحزنوا, غمزدہ نہ ہوئیے, غمزدہ نہ ہوئیے, فکر مند نہ ہوئیے. اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت کی نمازوں میں حاضری لیجیے, 48 رکعات اللہ کی بارگاہ میں باوضو ادا کیجیے, 96 مرتبہ اللہ پاک سے ملاقات کیجیے. ایک دن ایک مومن کو 96 مرتبہ اللہ سے ملاقات کا موقع ملتا ہے. سجدہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں ہوتا ہے, اور نماز میں سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے قریب جب ہوتا ہے, کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اور ایک نماز میں باقاعدہ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں, تو 48 رکعت میں 96 سجدے میں 96 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کر کے اپنے لیے دعائیں خیر کیجیے, اور جب وہ اللہ سے فیصلے آپ کے حق میں ہوتے. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماد تھا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماد. مشرق سے ہو بیدار نہ مغرب سے حذر کر, سوچنا چاہیے, اداس نہ ہوئیے, مایوس نہ ہوئیے. آپ صاحب ایمان ہیں, آپ کا ایمان ہے اللہ کی توحید و وحدانیت پر, آپ کا ایمان ہے اللہ کی خلاقیت پر, سبحان اللہ, آپ کا ایمان ہے اللہ کی رزاقیت پر, آپ کا ایمان ہے اللہ کی رحمانیت پر, آپ کا ایمان ہے اللہ کی مالکیت پر. کیونکہ ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پر, ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پر, ہمارا ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے سوا کسی کو خالق نہیں جانتے, اللہ کے سوا کسی کو مالک نہیں جانتے. خالق کون ہے ہمارا؟ کہیے اللہ. پورا مجمع اللہ کہے. خالق کون ہے ہمارا؟ اللہ. خالق کون؟ اللہ. مالک کون؟ اللہ. رازق کون؟ اللہ. آواز سنتے جائیے, خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ. ایک جگہ پر, کئی جگہ پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اللہ پاک کو مبارک نام سنا دیجیے گا, اللہ پاک کے مبارک نام 99 نام سنا دیجیے گا. میں عرض کروں, برکت کے طور پہ عرض کر دوں, اللہ اللہ کہتے جائیے گا. خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, رازق بھی اللہ, رازق بھی اللہ, رازق بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, باطن بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ, باطن بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ, تواب بھی اللہ, وہاب بھی اللہ, تواب بھی اللہ, وہاب بھی اللہ, رحمان بھی اللہ, رحمان بھی اللہ, منان بھی اللہ, حنان بھی اللہ, دیان بھی اللہ, رحیم بھی اللہ, کریم بھی اللہ, رحیم بھی اللہ, کریم بھی اللہ, علیم بھی اللہ, حلیم بھی اللہ, حکیم بھی اللہ, خبیر بھی اللہ, بصیر بھی اللہ, خبیر بھی اللہ, بصیر بھی اللہ, نصیر بھی اللہ, کبیر بھی اللہ, واجب بھی اللہ, ماجد بھی اللہ, واجب بھی اللہ, ماجد بھی اللہ, حسیب بھی اللہ, مجیب بھی اللہ, حسیب بھی اللہ, مجیب بھی اللہ, احد بھی اللہ, صمد بھی اللہ, احد بھی اللہ, سب بھی اللہ اللہ کہہ دیجیے. احد بھی اللہ, احد بھی اللہ, صمد بھی اللہ, احد بھی اللہ, صمد بھی اللہ, غفور بھی اللہ, شکور بھی اللہ, صبور بھی اللہ, ونور بھی اللہ, خلاق بھی اللہ, رزاق بھی اللہ, خلاق بھی اللہ, رزاق بھی اللہ, مولا بھی اللہ, مولا بھی اللہ, مولا بھی اللہ, مولا بھی اللہ, علی بھی اللہ, ولی بھی اللہ. آیت الکرسی میں اللہ پاک نے اپنا نام علی بتایا ہے. علی بھی اللہ, ولی بھی اللہ, علی بھی اللہ, ولی بھی اللہ, رحیم بھی اللہ, کریم بھی اللہ, خلاق بھی اللہ, رزاق بھی اللہ, ہر شے کا خالق اللہ. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا, جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. یہ زمین نہیں تھی مگر اللہ تھا, یہ مکان نہیں تھے مگر اللہ تھا. دنیا میں جتنے مکان ہوں گے, دنیا چھوڑیے, اپنے ملک ہندوستان کی بتائیے, جغرافیہ پرانی معلوم کیسے ہوگا. 25 کروڑ تقریباً کتنے مکانات ہیں؟ 25 کروڑ مکانات ہمارے ملک ہندوستان. پاوری ہاؤسز ان دا ورلڈ, پوری دنیا میں 2 ارب 20 کروڑ مکانات ہیں. ایک صاحب نے پوچھا تھا سب سے بڑا مکان کس کا ہے. سوال تو ایسے ایسے آتے ہیں, مت پوچھیے, عجیب و غریب سوال. لکھنؤ کے صاحب نے فون پہ پوچھا, مولانا جانتے ہیں کہ حضرت جہنم کس دن پیدا کی ہے؟ ارے ہم نے کہا بھیا جنت کی بات کرو, جہاں جانا ہے. کیا بہت جلدی ہے کیا وہاں جانے؟ جہنم کے بارے میں پوچھ رہے.
ارے جنت کے بارے میں پوچھے، جنت نعیم کے بارے میں پوچھے، جنت الفردوس کے بارے میں پوچھے، جنت ماوا کے بارے میں پوچھے، جنت عدن کے بارے میں پوچھے، جنت دارالخلد کے بارے میں پوچھے، جنت الفردوس کے بارے میں پوچھے۔ ایک سال پوچھے حضرت ٹنڈے کے کباب کب سے شروع ہوئے؟ میں نے کہا ٹنڈے کا اصل نام حاجی مراد علی صاحب تھا، پتنگ کے بڑے شوقین تھے، پتنگ اڑانے میں ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، وہاں سے ٹنڈے ٹنڈے کہے جانے لگے۔ اصل نام حاجی مراد علی، 1905 میں ٹنڈے کے کباب کی شروعات ہوئی۔ ایک سال کہا حضرت لکھنؤ میں ابھی کل پرسوں کل ہاتھا سے ذرا دے گا میرا سر۔ ایک صاحب نے کہا ہم نے آپ کا بیان سنا تو معلوم ہے کہ سب سے پہلا چائے کا ہوٹل نخاس میں 1926 میں کھلا تھا۔ چائے کا ہوٹل نخاس میں سب سے پہلی مرتبہ لکھنؤ میں کھلا تھا۔ میں اس کا اور لکھنؤ کا سب سے پرانا روڈ بھی نخاس والا روڈ ہے، اس کو جوش ملیا آبادی لکھنؤ کی مانگ کہتے ہیں۔ اتنا لمبا سیدھا روڈ، تال کٹورے سے مخدوم شاہیہ چاہتا رحمت اللہ علیہ وہ چوراہا وہاں سیدھا روڈ۔ آج بھی لکھنؤ کا سب سے لمبا روڈ، سب سے لمبا برج، سب سے بڑا پل، لمبا پل، میں نے سنی کر والے کے جلسے میں اس کا تذکرہ کیا۔ اگر کوئی پوچھے سب سے لمبا روڈ، سب سے لمبا برج، پل پوچھے سیدھا، اسی کا نام لیجیے گا آپ کو۔ میں عرض کر رہا ہوں پتنگ اور ہے، کنکیا اور ہے، کنکوا اور ہے، توفیہ اور ہے، 6 کا 10 اور ہے، مہندار اور ہے، لٹھے دار اور ہے۔ میں عرض کر دوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ایجاد بہت پہلے پتنگ بنی تھی۔ میں عرض کروں حکیم ارقیطوس ترتومی انہوں نے پتنگ بنائی تھی۔ میں عرض کروں اور یہ کنکوا نواب بادشاہ دولہ کے زمانے میں یہ بالائی اور ملائی کا کیا فرق ہے؟ صاحب کہیں گے حضرت ملائی کہیں گے بالائی کہیں، میں نے عرض کیا اہل لکھنؤ بالائی بولتے ہیں کیونکہ دودھ کے اوپر بالائی کا مطلب اوپری حصہ، بالا خانہ، جس کو ہم لوگ چھجا بولتے ہیں، جس کو اصلی اردو میں بالا خانہ بولتے ہیں۔ بالائی جو کہ اوپر تک اس کو بالائی بولتے ہیں، اور باقاعدہ ہندی میں اس کو ملائی بولتے ہیں۔ فرق ہے، دلی والے کہتے ہیں دہی کھائی جاتی ہے، ہم لکھنؤ والے کہتے ہیں دہی کھایا جاتا ہے۔ فرق ہے بہت ساری باتوں کا معاملہ۔ بہرحال سوال ایسا، ہم نیو حیدر گنج میں شاہ فیصل شیخ نظامت کر رہے تھے، کھانے پہ ہم دسترخوان میں تھے اور بریانی آئی، میں نے کہا بریانی نہیں پلاؤ کہیے، بریانی اور پلاؤ میں فرق ہے، جیسے شامی کباب پھلوا کباب میں فرق ہوتا ہے باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے زعفران کے اندر یعنی مسجد میں اور زردے میں فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے باقاعدہ۔ سالانہ قورمے میں فرق ہوتا ہے، سالانہ قورمے میں فرق ہوتا ہے، رومانی روٹی اور خمیری روٹی میں فرق ہوتا ہے، بگری دال بغیر بگری دال میں فرق ہوتا ہے۔ پتیلی کے کباب اور ہیں، میں عرض کروں نرگسی کباب اور ہیں، پتیلی کے کباب اور ہیں، افغانی کباب اور ہیں، اور لوکی کے کباب اور ہیں، لوکی کے کباب اور ہیں، اور کوفتی کے کباب اور ہیں، فرق ہے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں حضرت یہ بتائیے اس پلاؤ کے اندر یہ جو مرغا پڑا ہے، مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ مرغے کی ہڈیاں پوچھ رہے ہیں، بتاؤ اس سے کیا تعلق؟ ارے بقرعید کی نماز پڑھائی ان کے محلے میں امبرگنج جامع مسجد قریباً بقرعید کی نماز ہے، بقرعید کا موقع ہے، نماز کے بعد اب گلے مل رہے ہیں، ماشاءاللہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ آپ قربانی کے مسائل پوچھیے، تکبیر تشریف کے مسائل پوچھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تک پڑھیں گے۔ بکرے کی عمر پوچھیے، کس عمر کے بکرے کو پیش کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں؟ 1 سال۔ بھینس کی کیا عمر ہو قربانی کے موقع میں؟ 2 سال، 1 دن بھی کم، نہ آپ کا حصہ معتبر نہ آپ کی قربانی معتبر۔ یہ جو بول کرتے ہیں 1100 میں حصہ لے لیجیے، کم کر لیجیے۔ آپ کیا سبزی خرید رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حصہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اصلی حصہ معلوم کتنے کا؟ 5,000 کے شرعی حصے ہوتے ہیں۔ تو نہ قربانی کے مسائل پوچھے، نہ بقرعید کے مسائل پوچھے۔ مسجد کے اندر کہیں حضرت کبوتر کے اندر ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ کیا کبوتر کی قربانی کرنی ہے تم کو؟ ہم نے ان کو بتایا نہیں، یہاں بتا دیں گا کبوتر کے اندر 25 ہڈیاں، کبوتر میں 25 ہڈیاں، اللہ تعالیٰ نے مرغے کے اندر 120 ہڈیاں رکھی ہیں، مرغے میں 120 ہڈیاں ہیں، بکرے کے اندر 189 ہڈیاں ہوتی ہیں، بکرے کے اندر 189 ہڈیاں ہوتی ہیں، اور بھینس کے اندر 205 ہڈیاں ہوتی ہیں، اور آپ کے بدن میں ہمارے آپ کے بدن میں 206 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے ہڈیاں بتانی شروع کر دی، لو ہڈی تم لو اور ہڈی چوسو۔ میں نے کہا انسان کے اندر 206 ہڈیاں ہوتی ہیں، جانے لگے۔ میں نے کہا ادھر آئیے، آپ ہاتھی کے بارے میں نہیں پوچھیں گے؟ ہاتھی میں میں نے کہا ہاتھی میں 351 ہڈیاں ہوتی ہیں، جانے لگے۔ میں نے کہا ادھر آئیے، اونٹ کی ہڈیاں نہیں پوچھیں گے؟ اونٹ کی ہڈیاں میں نے بتائی 539۔ مولوی سے بتاؤ، مولوی سے گفتگو کرتے وہ جو انسان کے بدن کے پورے
پورے جسم کے 19 لاکھ سوراخ کا حوالہ دیتا ہے. 10 لاکھ سوراخ خالی گردے میں، داہنے گردے میں، بائیں گردے میں 10 لاکھ سوراخ. دماغ میں 1 کلو 362 گرام کے دماغ میں اللہ نے 10 لاکھ سوراخ رکھے. 19 لاکھ سوراخ پورے بدن میں، 49 لاکھ سوراخ پورے بدن میں. مولوی بتائے گا، مولوی بتا اس سے وہ ایسے ہلکے پھلکے سوال کرے. میں عرض کروں آپ سے، اس لیے اپنے بچوں کو عالم بنائیے، حافظ بنائیے، قاری بنائیے. کوئی میدان ہے، کوئی ٹاپک ہو، کوئی سبجیکٹ ہو، آپ کا بچہ لاجواب نہ ہے، آپ کا بچہ نا امید ہو کے نہ آئے، علم کی بات کر کے آئے. وہ بتائے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق، وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کرے، وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کرے، وہ سیدنا حضرت علی داماد مصطفیٰ، حضرت جناب داماد مصطفیٰ داماد رسول سیدنا حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ وجہہ کا تذکرہ خیر. اس کو معلوم ہو کہ مؤذن رسول کون ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. آپ کے بچے کو معلوم ہو رازدار رسول کون ہے، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ. آپ کے بچے کو معلوم ہو خطیب رسول کن صحابی کا لقب ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ. آپ کے بچے کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. معصوم بچے نے بتایا. گھر میں جب ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ علمی ماحول. کب وہ وقت آئے گا جب میری بہنیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ کریں گے، ان کی بات، ان کی بات، نقلیات، خرافات، فلاں کی بیٹی ایسی، فلاں کی بہو ایسی، فلاں کی نند ایسی، فلاں کا داماد ایسا. ان باتوں سے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا ان باتوں سے؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کی بات کر لیں. سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ عنہا، سیدہ بی بی زینب بنت علی رضی اللہ عنہا، سیدہ بی بی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا کی بات کر لیں. نبی کی سب سے بڑی بیوی سیدہ امہ بنت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ خیر کر لیں. سیدہ امہ بنت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ خیر کر لیں. سیدہ امہ بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ خیر کر لیں. سیدہ امہ بنت صفیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ امہ بنت میمونہ رضی اللہ عنہا، سیدہ امہ بنت حفصہ رضی اللہ عنہا، سیدہ امہ بنت جویریہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ خیر کر لیں. بزرگوں کا تذکرہ کر لیں. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جملہ لکھا اپنی کتاب میں. آج پورا بیان ہمارا ہو جاتا ہے اور بزرگوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، ولیوں کا تذکرہ خیر نہیں ہوتا، ایک کرامت بیان نہیں ہوتی. جبکہ ملک ہندوستان کے گوشے گوشے میں اللہ کے نیک بندوں نے، اللہ کے ولی بندوں نے، اولیاء کاملین، مشائخین، عابدین، بزرگان دین، صاحب کشف و کرامات بزرگ رحمہ اللہ تعالیٰ اجمعین نے ملک ہندوستان کے گوشے گوشے میں اللہ کی دین کی دعوت کو عام کیا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے ذکر ہوتا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ خیر ہوتا ہے. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ کیا، وہ جملہ ذہن نشین کر لیجیے، مجھے اجازت دیجیے. لکھا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تاریخ دعوت و عزیمت 1955 کی کتاب، اس میں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا. ذہن نشین کر لیجیے گا جملہ کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ. قیامت 1 سال تک احسان نہیں، 1 صدی تک نہیں. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے لکھا، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے لکھا ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ. یا آپ کے سروں کی ٹوپیاں، یا آپ کے چہروں کی چمکتی ہوئی داڑھیاں، یا آپ کی نورانی پیشانیاں اور آپ کی پیشانیوں پر سجدے کی نشانیاں، یہ صدقہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ حق کا صدقہ ہے. آج پورا بیان ہو جاتا بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ خیر نہیں ہوتا. اپنے گھر میں ماحول بنائے عرض کر دوں آپ سے کتاب والے بن جائیے، کتاب قرآنی معلومات کی طرف آ جائیے، قرآن سے جڑے کتاب معلوم کر لیجیے. بھائی سب سے بھاری قرآن کہاں ہے؟
بھائی ہندوستان میں سب سے لمبا قرآن کہاں ہے؟ بھائی ہندوستان میں سب سے لمبا قرآن کہاں ہے؟ جی راجستھان میں. راجستھان بہت بڑا صوبہ ہے. راجستھان میں کہاں؟ راجستھان کے ضلع ٹونک. راجستھان کے ضلع ٹونک میں. ٹونک ایک بہت بڑا شہر ہے. وہاں کہاں پر عربی فارسی انسٹیٹیوٹ میں, ٹونک کے عربی فارسی انسٹیٹیوٹ میں ہندوستان کا سب سے بھاری قرآن, ہندوستان کا سب سے لمبا قرآن رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. کہیے تو اس کی لمبائی بتاؤں میں عرض کروں. ہندوستان میں سب سے لمبا قرآن ٹونک کے اندر ہے, 10.5 فٹ لمبا. سبحان اللہ. کہیے 10.5 فٹ لمبا. 10.5 فٹ لمبا. یہ اسٹیج 10.5 فٹ نہیں ہے, یہ اسٹیج 10.5 فٹ نہیں ہے. 10.5 فٹ لمبا, 10.5 فٹ لمبا, 7.5 فٹ چوڑا, 10.5 فٹ لمبا, 7.5 فٹ چوڑا, 250 کلو گرام وزن کا اللہ کا قرآن رکھا ہے. سب سے بھاری قرآن, سب سے چھوٹا قرآن سائز کے اعتبار سے, پیمائش کے اعتبار سے, لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا قرآن مجید مدھیہ پردیش کے ریوا شہر میں رکھا ہوا ہے. مدھیہ پردیش کے ریوا شہر میں رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. کہیے تو لمبائی چوڑائی بتاؤں. 5 سینٹی میٹر لمبا. کہیے سبحان اللہ. 5 سینٹی میٹر, 1 انچ. 5 سینٹی میٹر کا مطلب 1 انچ لمبا اور 1.5 سینٹی میٹر چوڑا قرآن رکھا ہوا ہے ریوا شہر میں. دنیا کا سب سے بھاری قرآن, دنیا کا سب سے بھاری قرآن روس کے شہر قازان میں, روس کے شہر قازان میں کل شریف نامی مسجد میں, مسجد کا نام کل شریف, وہاں پر رکھا ہے. اس کا وزن سبحان اللہ کے لیے تو ہے. دنیا کا سب سے بھاری قرآن روس کے شہر قازان میں, قازان کی کل شریف مسجد کے اندر 800 کلو گرام وزن کا قرآن رکھا ہے. اسی ملک ہندوستان میں بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں ایک کاتب قرآن ہوئے ہیں, کتابت کرنے والے. قرآن مجید کو اتنا باریک لکھتے تھے, اتنا مہین لکھتے تھے. ان کی لپی, ان کا اسٹائل آف رائٹنگ, ان کی لپی اور ان کا اسٹائل آف رائٹنگ, ان کی کتابت اتنی باریک تھی کہ چاول کے دانے پر, سبحان اللہ. کہیے تو بتاؤ آتے چاول کے دانے. ملا عبد الصمد شیرازی رحمۃ اللہ نام ہے ان کا کاتب کا نام. بادشاہ ہمایوں کے زمانے کے کاتب کا نام ملا عبد الصمد شیرازی, ملا عبد الصمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ. چاول کے دانے پر, چاول کے دانے پر پوری قل اللہ شریف لکھی. چاول کے دانے پر پوری قل اللہ شریف لکھی تھی. قل اللہ شریف کے کتنے حروف ہیں؟ 1 2 10 15 20 25 47 حروف. 47 حروف کی صورت کو ایک چاول کے دانے پر لکھنا آسان کام ہے. یہ اللہ کی عطا ہے. یہ کمالات ہم سب کو اللہ نے عطا فرمائے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنت مبارکہ کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر بخشا, یہ اوصاف و کمالات بخشے. 5 وقت نمازوں کا عہد ارادہ کر لیں. جلسے میں آئے ہیں ایک ارادہ کر کے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کریں گے. انشاءاللہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کریں گے, مسجد میں ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کسی کی غیبت نہیں کریں گے, کسی کی برائی نہیں کریں گے, بدنظری نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, فریب نہیں دیں گے, فریب نہیں دیں گے, اور شادی کے موقع پر جہیز کی بھیک نہیں مانگیں گے, جہیز کی بھیک نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے. بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے. جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں, اسپتالوں میں زیر علاج ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ان تمام بیمار بندوں بندیوں کو اللہ تعالیٰ جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں, اللہ تعالیٰ تمام اپنے بیمار بندوں اور بندیوں کو, اللہ تعالیٰ تمام اپنے بیمار بندوں اور بندیوں کو صحت و شفا نصیب فرمائیے. اور اسپتالوں سے ان کو صحت یابی شفا یابی کے ساتھ زندہ صحیح سلامت, صحت یابی شفا یابی کے ساتھ زندہ صحیح سلامت ان کو کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائیے. جو گھروں میں بیمار ہیں, دوائیں کھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو یا اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ان سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے. ہم سب کو سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے. ہر بلا, ہر مصیبت, ہر ناگہانی, ہر بیماری, ہر انجانی بیماری, ہر وبا, ہر انجانی وبا, ہر بیماری, ہر انجانی بیماری سے محفوظ فرمائیے. ہماری بچیاں, بیٹیاں, بھانجیاں, بھتیجیاں, بہنیں جو شادی کے لائق ہو چکی ہیں, ان سب کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح اور دیندار بندوں سے محفوظ, دیندار بندوں سے ان کے رشتوں کو منسوخ فرمائیے. جو شادی شدہ بہنیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شوہروں کے ساتھ خوشیاں نصیب فرمائیے. سسرال کے آنگن میں خوب خوشیاں مسرتیں نصیب فرمائیے. جو بے اولاد ہیں, اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد میں خوشیاں نصیب فرمائیے. اللہ تعالیٰ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے. اللہ تعالیٰ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں
کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہر طرف امن و امان سکون و چین قائم فرمائیے. اس علاقے کو اس محلے کو ترقی نصیب فرمائیے. ہر طرف اتحاد محبت بھائی چارے کو عام فرمائیے. انسانیت کے پیغام کو عام فرمائیے. ہمارے ملک ہندوستان کو ترقی نصیب فرمائیے. ہمارے صوبہ اتر پردیش کو ترقی نصیب فرمائیے. ہمارے شہر لکھنؤ کو ترقی نصیب فرمائیے. ہر طرف امن و امان سکون و چین انسانیت محبت خیر سگالی کے جذبات ہمدردی کے جذبات ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کے جذبات ایک دوسرے کی مدد کرنے کے جذبات پیدا فرمائیے. اللہ تعالیٰ امن کو عام فرمائیے. چین کو عام فرمائیے. اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ جو بندے و بندیاں اپنے گھر والوں سے دور ہیں ماں باپ سے دور ہیں جن کے بھی بچے تڑپ رہے ہیں اللہ ان پچھڑے ہوئے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنا نصیب فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائیے. پانچوں وقت کی نمازوں کو مسجد میں سکون اور عافیت اور شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنے والا بنا دیجیے. اللہ احکام شریعت کا علم بھی نصیب فرمائیے اور احکام شریعت کے عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائیے. آپ کے جن نیک بندوں نے اور پردہ نشین ماؤں بہنوں نے اس جلسے کی جو خدمت کا فریضہ انجام دیا جلسے کو سجانے بنانے علماء کرام کو بلانے ان کے کھانے پینے ناشتے پانی اٹھنے بیٹھنے کا انتظام کرنے کی حد تک جس نے جس درجے میں خدمت کی ہے جلسے میں اے اللہ ان سب کو اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر نصیب فرمائیے. ہمارے باقاعدہ رفیق مکرم عزیزہ مولانا عادل صاحب کو باقاعدہ ان کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائیے. ان کے والد مکرم کو اور صحت نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ کے تمام جو مومن بندے اور بندیاں پردہ نشین میری مائیں بہنیں جلسہ سن رہی ہیں ان سب کی عمروں میں برکتیں پیدا فرمائیے. سب کی جائز آرزویں پوری فرمائیے. جائز تمنائیں پوری فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں میں ایک دوسرے کی محبت اور چاہت اور الفت پیدا فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے. اس طرح کے جلسوں کو بار بار منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. بار بار اس طرح کے جلسوں میں آنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ العالمین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت نصیب فرمائیے. حضرات اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کاملہ نصیب فرمائیے. حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت نصیب فرمائیے. حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت نصیب فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت نصیب فرمائیے. اے اللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت و تعظیم نصیب فرمائیے. علماء کرام کی محبت و تعظیم علماء کرام کی محبت اور ان کی تعظیم نصیب فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. حضرت باقاعدہ جو آپ نے دعا ویسے کرا دی ہے لیکن آپ اپنے دعا کراتے ہیں. ابھی اطلاع ملی ہے جناب قاری احسان صاحب جو کہ شاہی مسجد آپ کے پرورہ الماس پاک میں جو شاہی مسجد ہے اس کے سابق امام اس وقت وہ کاپوری میں رہ رہے ہیں. جامعہ ام حبیبہ للبنات کے ناظرین اعلیٰ ابھی ان کی بیٹی کا فون آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. داری سے وہ لوگ ابھی واپس کاپوری لے کر پہنچے ہیں. لہٰذا میں نہایت ادب سے حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں ان کی مغفرت کی دعا فرما دیں. قاری احسان صاحب بنگال کے رہنے والے تھے کاپوری جو صاحب. الحمدللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
یا مولا کریم یا الہ العالمین یا احکم الحاکمین، آپ سب سے پہلے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فضیل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا دیجیے، دین کی خدمت کرنے والا بنا دیجیے، اپنے ملک کی خدمت کرنے والا بنا دیجیے، انسانیت کی خدمت کرنے والا بنا دیجیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ہر بلا، ہر مصیبت، ہر ناکہانی، ہر بیماری، ہر وبا سے محفوظ و معمون فرمائیے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و فضیل میں جناب حافظ و قاری محمد احسان صاحب، جناب حافظ و قاری محمد احسان صاحب علیہ رحمت کی بخشش و مغفرت فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ان کے تمام شاگردوں کو، تلامذہ کو، ان کے متعلقین کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے عزیز و اقارب کو، ان کے تمام دوست احباب کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ان سب کو ان کا نعم البدل نصیب فرمائے، اور ان سب کو ان کا نعم البدل نصیب فرمائے، اور ان سب کو ان کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی شان کریمی، اپنی شان رحیمی سے، اپنے حبیب ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور فضیل میں قبول فرما لیجیے۔ جزا اللہ عنا محمد ما وأهله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأحبابه أجمعين، وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين۔